جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم سر، میرا نام فاطمہ ہے، میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں۔ میں ایک چیز جاننا چاہ رہی تھی، جو وزیر اعظم عمران خان نے ایوارڈس دیے ہیں اپنے منسٹرز کو، اور ٹاپ 10 ایوارڈز ہیں، وہ کچھ ایسا نہیں لگ رہا جیسے کہ ٹاپ 10 میوزک چارٹ ہوتا ہے، ٹاپ 10 فلمز ہوتی ہیں جو وہ سب سے زیادہ بزنس کرتی ہیں اس سال میں، ان کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے۔ جو میوزک چارٹ ہے یا فلمز ہیں، ان کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، اس کرائٹیریا کو دیکھ کے کس نے زیادہ بزنس کیا، کس کے ریکارڈز بکے زیادہ۔ تو ان کا کیا کرائٹیریا تھا؟ وہ یارڈ سٹک کیا تھی کہ جس کے اوپر عمران خان صاحب نے جانچ کے انہیں یہ ایوارڈ سے نوازا ہے؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہی تھی۔ جی معیار تو انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے، ایک میٹرکس آف پرفارمنس انہوں نے بنائی ہوئی تھی، خود سے تیار کی ہوئی تھی، کتنے پروجیکٹ کمپلیٹ کیے ہیں اور کتنے ایفیشنسی سے انہوں نے وہ تمام اہداف جو وفاقی حکومت نے ان کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ پورے کیے ہیں، اور لمبا چوڑا اپنی طرف سے معیار بنایا ہوا تھا۔ لیکن ایشو معیار کا نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ آپ نے خود ہی معیار بنایا ہے اپنے ہی بندوں کے لیے، اور اس کے اوپر خود ہی اس کو اسیس کر کے اور خود ہی آپ ایوارڈ دے رہے ہیں، تو اس کی کوئی بنیاد نہیں بنتی۔ آپ نے معیار وہ بنانا ہوتا ہے جو بین الاقوامی طور پر یا کم از کم قومی طور پر اس کو تراشا گیا ہو، اس کے اوپر کوئی اتفاق رائے ہو کہ اس معیار کے اوپر آپ نے ان لوگوں کو اس طرح پرکھنا ہے۔ اور پھر پرفارمنس جو ہے وہ آؤٹ پٹ سے بھی دیکھی جاتی ہے نا۔ اگر ملک جو ہے وہیں کا وہیں کھڑا ہے بلکہ ریگریس کر گیا ہے، اگر حالات مزید خراب ہو گئے ہیں، دگردوں ہو گئے ہیں، تو پھر آپ اس کے اندر سے کس کو کس بنیاد کے اوپر ایوارڈ دے رہے ہیں؟ اور پھر یہ نمبر 1 2 3 4 5 سے 10 تک چلیں، آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ 10 منسٹریز یا 15 منسٹریز جو ہیں یہ ٹاپ پرفارمنگ ہیں، انہوں نے بہتر پرفارم کیا ہے، لیکن اس کے اندر میں کوئی جو ہے وہ ترجیحات کا تعین نہیں کر رہا، سب نے اچھا پرفارم کیا کیونکہ سب کے مارکس اتنے آئے، اس میں بھی آپ نے نمبر 1 2 3 4 5 کر دیا۔ اب یہ مارکنگ سسٹم جو ہے اپنے معیار کے اوپر اپنی منسٹریز کو خود ہی پرکھ کر خود ہی فیصلہ کرنا، اس کی کوئی بنیاد نہیں بنتی۔ تو یہ ایک بالکل ہی فضول قسم کا معیار جو ہے انہوں نے بنایا ہے، لیکن اس سے بہت بڑا تنازع انہوں نے کھڑا کر دیا۔ ایک خام خواہ کابینہ کے اندر آپ نے 2 گروپ بنا دیے، مثلا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ 2 گروپس ایسے جن کو سندیں ملی ہیں، جن کو سندیں نہیں ملی، وزیر جو ہے وضاحتیں کرتے پھر رہے ہیں، اتحادی جو ہے ناراض ہیں۔ تو سیاسی طور پر بہت ہی آپ سمجھیں کہ ایک کاسٹلی موو ہے، جس کا اندازہ ان کو آنے والے دنوں میں ہوگا۔ تو ایک تو معیار انہوں نے بنایا ہوا، لیکن اس معیار کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ صاحب میں نعمان بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میرا سوال یہ کہ آج کل یہ جو اپوزیشن ایک غیر سنجیدہ کوشش کر رہی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے، کیونکہ چودھری برادران اور ایم کی کیا مجال کہ اگر واقعی ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا ہو اور وہ اس سے انکاری ہوں یا وہ کسی ڈیل کی طرف بڑھ رہے ہوں، جبکہ ڈیل تو ان کے اینڈ سے نہیں ہونی ہے، وہ کسی اور نے کرنی ہے۔ اور میاں نواز شریف بھی کیونکہ نہیں لانا چاہتے ووٹ آف نو کانفیڈنس، کیونکہ ملک میں ایک وقت میں چاروں صوبوں میں انتخاب ایک وقت میں نہیں ہو سکتے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ تو کیا یہ ایکسٹینشن والی غلطی کروانا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں جی جو سیاسی طور پر جو ڈائنامک ہے نا وہ کافی دیر سے ابل رہا تھا، اور اتحادیوں کے آپ کو گاہے بگاہے جو اعتراضات ہیں وہ سنائی دیتے رہتے تھے۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اندر خانے خوش نہیں تھی، باپ اندر خانے خوش نہیں تھی۔ اب تو خیر انہوں نے صوبے کے اندر باقاعدہ میٹنگ کر کے یہ بھی کہا جی کہ اب ہم عصر نو جائزہ لیں گے پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کا۔ جو آپ کے اندر جماعت کے جو غصہ ہے وہ بھی اب کھل کے سامنے آپ کو نظر آتا ہے۔ جہانگیر خان ترین کا گروپ جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ منسٹریز کے اندر جو ہے وہ ٹسل جو ہے بیوروکریٹس کی، جن کو کوئی نہ کوئی سیاسی دھڑا بیک کر رہا ہے، وہ بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ تو جس نظام کے ذریعے آپ نے سیاستدانوں سے کام کروانے ہیں، وہ جن سیاستدانوں سے آپ نے کام کروانے ہیں، وہ جو آپ کے اتحادی جن کے ذریعے آپ نے حکومت بنائی ہے، ایک سے لے کے آخر تک آپ کو اس کے اندر دراڑیں پڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو یہ کافی دیر سے چل رہا تھا۔ صرف ایشو یہ تھا کہ آیا جو مقتدر حلقے ہیں وہ ان تمام معاملات کو حکومت کے بہاف پر سدھارنے کی جو انہوں نے ٹھانی ہوئی ہے اس سے ہاتھ اٹھائیں گے یا نہیں۔ تو اب جو حالات بنتے نظر آ رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ آن اٹس اون ہے، اگر سوئم کر گئی تو کر گئی، اگر ڈوب گئی تو ڈوب گئی۔
تو جب ایسے معاملات بن رہے ہوں تو آپ کو ذرا ان کا پس منظر بھی دیکھنا چاہیے. تو یہ کوئی بہت ہی یکدم یہ لاوا نہیں ابل رہا, یہ آہستہ آہستہ پک رہا تھا, اور صرف اس کو زبردستی جو ہے دبا کے رکھا گیا تھا. وہ زبردستی اور زور جو ہے میرے خیال میں کمزور پڑا, تو یہ آپ کو لاوا ابلتا ہوا سامنے نظر آتا ہے. السلام علیکم طلعت صاحب. فیصل واؤڈاس کے حوالے سے سوال کرنا تھا. کیا صرف وہ تنخواہیں ہی واپس کریں گے یا جو انہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے اس کا بھی کچھ ازالہ ہوگا, اور جو عیاشیاں کی ہیں, جو مراعات حاصل کی ہیں, اس کے بارے میں کیا؟ یہ فیصل واؤڈا صاحب ان کی جو نااہلی ہوئی ہے, تو اب اس سے پہلے جو سینٹ کی ووٹنگ ہوئی ہے وہ اسٹیٹ بینک کے کیس پہ, اس میں وہ ایک ووٹ سے گورنمنٹ نے وہ جیتا ہے وہ والی ووٹنگ. تو اب یہ تو بیسیکلی غیر قانونی سینیٹرز تھے, تو اس ووٹنگ کا سر اب کیا اسٹیٹس ہوگا؟ کیا اس پہ کوئی پٹیشن وغیرہ فائل ہو سکتی ہے کہ وہ صرف ایک, اس کا مطلب پھر تو وہ ایکول ہو جائے گا؟ اس پہ تھوڑی سی سر رہنمائی کیجیے گا. یہ بالکل آپ نے درست بات کی کہ جس ووٹنگ کا وہ حصہ بنے, جس کو الیکشن کمیشن نے کوسچن کیا ہے, اس ووٹنگ کے نتائج جو ہیں ان کے اوپر تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ ایک بہت ہی اچھا اور ٹیکنیکل سوال ہے, میرے پاس اس کے کوئی فی الفور جواب نہیں ہے. عموماً اس کے دو نتائج عموماً نکالتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو چکی ہے, یعنی یہ کام جو ختم ہو چکا ہے, تو اس کے اندر کس قسم کے جھول تھے اس کو ہم دوبارہ سے ری اوپن نہیں کریں گے. دوسرا یہ بھی کیا جا سکتا ہے, اگر کوئی لے جائے کوئی مقدمہ کہ جی جس انتخاب میں, جس چناؤ میں اس قسم کے شخص نے شرکت کی تھی, اس کے نتیجے کو ہم کیسے مانیں, تو اس کے اوپر بھی فیصلہ آنا باقی. اب تنخواہیں کدھر پتہ نہیں واپس کرتے ہیں نہیں کرتے, ظاہر ہے تو کرنا تو ان کو چاہیے, وہ کب واپس کریں گے اور اس کی لکھت پڑھت کہاں پر ہے. اور صرف تنخواہیں نہیں ہوتی, پریولیجز بھی ہوتے ہیں جو استعمال انہوں نے کیا. تو تمام چیزوں کو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے, لیکن جو ظاہراً کوانٹیفائبل چیزیں ہیں جن کا آپ آڈٹ کر سکتے ہیں, ان میں تنخواہ تو ہے, تو وہ تو واپس کرنی پڑے گی. جو ووٹنگ والا معاملہ ہے, یہ اگر کوئی سنجیدگی سے اس کو ٹیک اپ کرے تو کافی بڑا ایشو جو ہے کریٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن جس طرح میں نے بتایا, عموماً دو قسم کے رد عمل اس کے اوپر آتے ہیں, فیصلے اس کے اوپر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے, یہ ہو چکا ہے, اس کو دوبارہ ری اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ تمام ووٹنگ, تمام قانون سازیاں, تمام چناؤ, تمام پیسج آف دا بل جس کے اندر انہوں نے شرکت کی کسی نہ کسی صورت میں, وہ ان کا سٹیٹس کیا ہے. نیوٹرل ثابت کرنے کے لیے حکومت کو گھر بھیجنا ضروری ہے یا کوئی اور بھی طریقہ ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ نیوٹرل ہو گئے؟ اس پہ کائنڈلی ذرا آپ جواب دے دیجیے. آئی ڈونٹ نو جی, میں ویسے فرینکلی اتنے عرصے سے یہ توڑ پھوڑ دیکھ رہا ہوں, اور میں بس اب یہی امید کرتا ہوں کہ کہیں پر آ کے ہمیں کوئی عقل آ جائے کہ اس پاکستان کو ہم نے کیسے چلانا ہے. یعنی جس ملک میں ہم رہتے ہیں, اگر ہم نے یہی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اس کے اندر کس نظام کے تحت, کس ضابطے کے تحت, کس طریقے کے ساتھ ہم نے روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے جو ہے اہتمام کرنا ہے, تو پھر لانگ ٹرم ویژن کو تو آپ چھوڑ دیں. تو اب تو یقین مانے 32 سال صحافت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں, تو اب ایگزاشن ہونے لگتی ہے یہ سوچ کے کہ ہم وہی سوال اٹھا رہے ہیں جب ہم نے صحافت کا آغاز کیا تھا. تو اس وقت وہی سوال تھے, اس وقت غلام اسحاق خان ہوتے تھے اور منتخب حکومتیں ہوتی تھیں, اور پھر دما دم مسکل اندر اس وقت بڑی سنسیشن بنتی ہوتی تھی. 1988 سے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو 2022 آ گیا, وہی سوال ہے کہ حد بندی کیا ہے, آئین کو کیسے لاگو کرنا ہے, کون سا پریولیجڈ ہے, کون سا نہیں ہے, جوڈیشری کا رول کیا ہوگا, میڈیا کا رول کیا ہوگا, اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہوگا, کٹ پتلیاں کب ختم ہوگی. وہی باتیں ہم ابھی بھی کر رہے ہیں. تو جب آپ, اور یہ تو میں اپنی صحافت کے سالوں سے گن رہا ہوں, اگر پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو اور بھی طویل یہ دورانیہ لگتا ہے. تو کسی بھی ملک میں اگر آپ مسلسل یہ تجربے کرتے رہیں, مسلسل یہ غلطیاں کرتے رہیں, تو مستقبل کے بارے میں آپ کس طرح پر امید ہو سکتے ہیں کہ حالات تبدیل ہوں گے. اب تو ہم یہی گزارش کرتے ہیں جی کہ, اور امید کرتے ہیں کہ کوئی بیٹھ کے کوئی طے کر لیں ایک مرتبہ کہ کرنا کیا ہے. طلعت صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب خان صاحب کو وزیر اعظم بنانا تھا تو ہر ادارے نے اس میں اپنا حصہ ڈالا اور ہر حسبہ آزمایا ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے. اب وہ اتنی
اسٹرانگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کو بتایا جا رہا ہے کہ جن کو گرا لیں، تو اس سیٹ پہ تو میرے جیسے بندے کو جس کو کوئی جانتا نہیں ہے اس کو بٹھا دیں، تو وہ بھی اپوزیشن کو ناکوں چنے چبوا دے گا عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے۔ جی ہاں، یہ بھی صحیح ہے آپ نے کہا کہ سب نے حصہ ڈالا اور وزیر اعظم بنانے کے لیے ووٹ تو انہوں نے لیے ہیں، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ووٹ نہیں لیے، لیکن اصل ایشو یہ تھا کہ کتنے ووٹ لیے ہیں، کیا وہ وزیر اعظم بن سکتے تھے، ایک دوسرا ہے کہ جو دوسری جماعتیں ہیں ان کے کتنے ووٹ جو ہیں وہ رکوائے گئے ہیں، تیسرا یہ کہ جس طریقے سے یہ حکومت چلی ہے اگر وہ طریقے موجود نہ ہوتے تو کیا یہ حکومت چل پاتی، جس طریقے سے دندناتے ہوئے دن دہاڑے جو کام کیے گئے اس ملک کے اندر جس نظام کے اندر ہوئے ہیں کیا وہ کر پاتے، تو یہ بڑے سوال ہیں۔ آپ نے صحیح کہا کہ اپوزیشن کو ناکوں چنے چبوا دیں گے، جب اگر روکنا ہے تو آپ روک لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس طاقت کی بھی حد ہے، تو اس حد کو جب آپ پار کر جاتے ہیں تو وہ طاقت بھی پھر بے اثر ہو جاتی ہے، تو جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے۔